میقات کہتے ہیں اپروپریٹ اسٹیشن، جہاں سے حاجی حضرات حج کی جو شرائط اور آداب ہیں اس میں داخل ہوتے ہیں۔ ویسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے گرد و نواح میں حجاج کرام جو جاتے ہیں اپنے گھر ہی سے وہ احرام وغیرہ باندھ لیتے ہیں۔ وہ احرام چاہے گھر سے باندھیں، پلین میں باندھیں، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ حج کے جو ریسٹرکشنز، شرائط وغیرہ ہیں وہ میقات سے شروع ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جہاں سے آپ احرام کی چادر باندھ لیے وہیں سے حج کے آداب شروع ہو گئے، نہیں۔ حج کے آداب یہ میقات سے شروع ہوں گے، وہیں سے آپ تلبیہ کہیں گے، وہیں سے آپ نیت کریں گے کہ کون سا حج میں کر رہا ہوں۔ باقی اپنی سہولت کے لیے آپ کہیں سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں، کیونکہ بعض لوگوں کو جہاز میں احرام باندھتے ہوئے بڑا تردد ہوتا ہے، تو وہ اپنے گھر سے باندھ لیں، سہولت ہے تو باندھ لیجئے آپ۔ مگر اصل جو شرائط آداب وغیرہ ہیں وہ میقات پر پہنچنے کے بعد۔ میقات یعنی ایسی جگہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دیں جہاد کے اعتبار سے، ڈائریکشنز کے اعتبار سے، کہ کوئی لوگ مشرق سے آئیں گے، کوئی مغرب سے آئیں گے حج کرنے کے لیے، کوئی شمال، کوئی جنوب سے آئیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ شہر اور کچھ علاقے متعین کر دیے۔ مثلا مدینہ منورہ سے جو آ رہا ہے اس جانب سے، اس کے لیے ذوالحلیفہ ایک نام ہے جس کو ابیار علی بھی کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ سے یہ سب سے قریب ترین جگہ ہے، تو وہاں سے جو لوگ مدینہ سمت ڈائریکشن سے آ رہے ہیں حج کا ارادہ کر کے، تو وہ ذوالحلیفہ میں نیت کریں گے، تلبیہ وہاں سے بلند کریں گے۔ شام کے علاقے سے جو لوگ آ رہے ہیں، جحفہ نامی ایک جگہ ہے، وہاں سے وہ نیت کریں گے۔ اور نجد کی طرف سے جو لوگ آ رہے ہیں، قرن منازل ایک جگہ اور ایک علاقے کا نام ہے، ادھر سے وہ جب وہاں پہنچیں گے نجد کی طرف سے آنے والے، تو وہ وہاں سے اپنا تلبیہ شروع کریں گے۔ یمن کے علاقے سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ یلملم سے، تو عام طور پہ ہندوستان، پاکستان وغیرہ کے جو لوگ جاتے ہیں وہ یلملم سے ہی گزرتے ہوئے جاتے ہیں، تو وہاں پر وہ کریں گے۔ یہ پانی کے جہاز سے جو لوگ آتے ہیں عام طور پر، یا کار وغیرہ سے آتے ہیں، بری سفر ان کے لیے۔ لیکن جو ہوائی جہاز سے آتے ہیں ان کے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ آپ جدہ ایئرپورٹ پر جہاز لینڈ کرنے سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے اگر آپ نیت کر لیں گے تو یہ کافی ہے۔ میقات جو ان کا شروع ہوتا ہے جدہ ایئرپورٹ سے تقریباً ایک رفلی آدھا گھنٹہ، آپ 40 منٹ رکھ لیں تو اور بھی زیادہ احتیاط اور اچھی بات ہے۔ اگر آپ سعودی ایئرلائن سے جا رہے ہیں تو وہ لوگ تو باقاعدہ اعلان کریں گے اس کے اندر کہ یہاں سے ہم میقات سے گزر رہے ہیں، تو جو حج کرنے والے ہیں اب یہاں سے نیت کریں۔ اور باقی ایئرلائنس جو ہے ضروری نہیں کہ وہ اعلان کریں، تو آپ اپنی گھڑی میں اتنا رکھ لیں کہ لینڈنگ ٹائم سے 40 منٹ سے 30 منٹ کے اندر جو بھی ہے پہلے ایئرپورٹ آنے سے آدھا گھنٹہ پہلے اگر آپ نیت کر لیں گے، تلبیہ کہنا شروع کر دیں گے تو یہ کافی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ بھی ان علاقوں سے آئیں گے، چاہے وہ وہاں کے رہنے والے ہوں یا نہ ہوں، وہ بھی جب وہاں پہنچیں گے تو وہیں سے میقات شروع کریں گے۔ کہا گیا ہن لہن ولمن اتی علیہن من غیرہن، کہ وہ میقات ادھر سے جو بھی گزرے گا وہاں پہنچنے کے بعد تلبیہ کہے گا۔ کون؟ من اراد الحج والعمرہ، جو حج یا عمرہ کرنے کی نیت کر رہا ہو۔ تو اس حدیث کے مطابق جو روزانہ کام کاج سے مکے سے باہر جا رہے ہیں تو کیا ہر دن وہ عمرہ کرنے کی نیت کریں گے؟ میقات سے باہر جائیں گے تو نہیں۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو حج یا عمرے کی نیت اور ارادے سے وہ اسٹیشن یعنی میقات پر آ رہے ہوں، ورنہ جو لوگ تجارت کے لیے، ملازمت کے لیے، اپنے گھریلو کام کاج کے لیے مکے کے رہنے والے جدہ جا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ شرائط نہیں ہے۔ اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔